السلام علیکم. جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. میں حنیف محمد ڈاکٹر شبانہ ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر وینس چینل پہ سیٹرڈے رات 9 بجے. ٹائم چیک کر لیں آپ. الحمدللہ کوشش وہی ہے کہ بہتری ہو سب کی، جو کہ وینس کا ایک لوگو ہے، پوری انسانیت کی بہتری. موسم کچھ بہتر ہونے لگا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. ہوائیں چل رہی ہیں، ان دا مین ٹائم بوندا بانی بھی ہو رہی ہے. الحمدللہ شہر ہمارا کراچی جو ہے نا بہت پھیلتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو پھیلاتا رہے، اچھی طرح سے، اچھے سوچوں کے ساتھ، اچھی مطلب عمل کے ساتھ. اس میں ہم نے سب نے شامل ہونا ہے. بڑا کرم ہے ہمارے شہر پہ، ہمارے اس پیارے ملک پاکستان پہ. تو موسم کا آپ مزے لیں، خیال بھی رکھیں. بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں لیکن نو پرابلم، اس قوم کو کوئی بیماری ختم نہیں کر سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں اتنے کرائسس کے بعد بھی ہم ٹھیک ہے، ڈٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے اللہ کی پاک ذات سے کہ بہتری ہوگی. ہم بھی انشاءاللہ بہت جلد ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوں گے. جی، ہم سب نے مل کے کرنا ہے کام، اور ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہم میں اویئرنیس بھی آ گئی ہے. ایسا ہی ہے نا کچھ. تو آج ہم بات کریں گے کڈس آرتھرائٹس، بچوں میں جوڑوں کی سوجن وغیرہ کے بارے میں. اور الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر شبانہ ناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانا صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے، میسیجز دیں گے جو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں بہتری کے لیے، تاکہ خدا نخواستہ بچوں میں یہ چیز نہ پنپنے پائے. کیونکہ دیکھیں آج کے بچے کل ہمارے لیڈر ہوں گے انشاءاللہ. تو اگر آج کے بچے مضبوط ہوں گے تو ہمارا ملک بھی انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح مضبوط رہے گا. اس لیے کہ ہمارے ملک پیارے پاکستان کو ہمیشہ قائم رہنا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. ماشاء اللہ. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. خیریت سے ہیں آپ؟ دیٹس گریٹ. اچھا، آج کڈز آرتھرائٹس کے بارے میں آپ نے ٹاپک، آپ دونوں ہی کرتے ہیں سر، سیدھی بات ہے، میں بتا بھی دوں یہ ٹاپک انہی کی طرف سے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. تو سے ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحبہ، یہ بچوں میں بھی یہ جوڑوں کی سوجن وغیرہ کا یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. مطلب کیا کوئی بائی برتھ ایشو ہوتا ہے، یا مطلب جینیٹک ہے، یا کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام ہمارے جتنے بھی وینس دیکھنے والے ہیں ان کو السلام علیکم. آج کا جو ٹاپک ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ یہ ہمارے بچوں کی صحت سے ریلیٹڈ ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچوں کی صحت کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے بہانہ کر رہے ہیں، بچوں نے اسکول نہیں جانا، ٹانگوں میں درد اس لیے ہو رہا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بھاگے زیادہ ہیں باہر تو اس لیے ان کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، یا پھر بچے جو ہیں وہ خوراک صحیح نہیں ہے، ان کی پانی صحیح نہیں پی رہے، کھانا مطلب ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے آج یہ ٹاپک رکھا ہے کہ آپ کو کم سے کم اس کے بارے میں اویئرنس ہو. اگر آپ کا بچہ جو ہے اس بیماری کا شکار ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹریٹمنٹ دے سکیں. اور یہ ٹریٹمنٹ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں جوینائل آرتھرائٹس. جوینائل آرتھرائٹس یعنی وہ آرتھرائٹس جو کہ بچوں میں ہوتا ہے. اور آرتھرائٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ جوڑوں میں انفلیمیشن ہونا، درد ہونا، سوجن ہونا، اور ان کے سائز کا نارمل سے بڑا ہو جانا سوجن کی وجہ سے. تو یہ ہوتا ہے تقریباً جو ہے 16 سال کی عمر کے، اگر آپ بچے لیں 16 سال کی عمر یعنی ٹین ایجر میں، بیفور ایج آف 16. اور یہ اس میں بہت سارے جوائنٹس انوالو ہوتے ہیں. 1 سے لے کے 6 تک جو اس کی کرائٹیریا ہے، 1 سے 6 تک جوائنٹس جو ہیں وہ انوالو ہو سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ لڑکیوں میں ایز کمپیئر ٹو میلز جو ہے یہ لڑکیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. unbelievable. اب آپ لوگ پھر کہیں گے ہر چیز فیمیل میں زیادہ ہوتی ہے. نہیں، یہ معاملہ کچھ زیادہ کہ ہم زیادہ بول نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے. ہم حال کی بات نہیں کر رہے، ہم اس مستقبل کی فکر کر رہے ہیں. جی. تو ڈاکٹر صاحب، سر یہ واقعی مطلب دیکھیں کچھ چیزیں واقعی ہماری جانکاری میں نہیں ہوتی. عام طور سے اس طرح کے پروگرامز جو ہے نا نارمل چینلز پہ میں سمجھتا ہوں، ویسے تو خیر کوئی شک نہیں کہ ہر چینل کوشش کر رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وینس ہی ہے، لیکن الحمدللہ وینس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جو ہم 3 سال جب سے شروع ہوا ہے ہم کر رہے ہیں. اور اللہ کا بڑا کرم ہے اس وقت آپ کی دعاؤں سے وینس انٹرٹینمنٹ بھی لانچ ہو چکا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تیزی سے نہیں بھاگ رہے وینس والے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے طریقوں سے کام کرنا ہے. آج اللہ کا بڑا کرم ہے جو ان کا یہ والا انفو انٹرٹینمنٹ ہے یہ بھی اپنی جگہ پنپ رہا ہے. اور اللہ کی مدد سے، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی فیڈ بیک سے
इंशाअल्लाह ताला वीनस एंटरटेनमेंट भी आगे बढ़ेगा सर। तो ये मतलब हम हमेशा जो बात करते आए हैं, जो देखते आए हैं कि बच्चों में आर्थराइटिस, बड़ों में आर्थराइटिस जो है ना ये ज्यादा ही पाया जाता है, लेकिन बच्चों में जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि बिफोर 16 छह टाइप्स हैं इसमें भी। तो सर ये मतलब बिफोर 16 मींस फ्रॉम द बर्थ यू कैन से, पैदाइशी इशू होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और इस प्रोग्राम की हेल्थ की खुशबू ही अलग है, हेल्थ प्रोग्राम की। और हमारा जो प्रोग्राम है जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल हर हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होता है, और यकीनन मैं ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस करूंगा और बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा कि यकीनन इस तरह का प्रोग्राम किसी भी चैनल पे नहीं होगा। और ये नए नए टॉपिक के साथ और इतने ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के साथ हम जुड़े होते हैं आपके सामने, और यकीनन किसी न किसी वजह से आप ये प्रोग्राम देखते हैं। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो सकता है हनी मोहम्मद की वजह से आप प्रोग्राम देखते हो, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। और जैसा कि हनी मोहम्मद साहब ने कहा कि बच्चों में ये आर्थराइटिस जो है वो होता है, इसमें बहुत सारे इश्यूज़ और भी हैं। आर्थराइटिस के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो बच्चों में डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से हो सकता है। आपका बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर जो है उनकी खेल कूद के लिए प्रॉपर, क्योंकि आपने देखा है ग्राउंड्स नहीं है, या फिर ये है कि वो फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को हम बाहर लेके नहीं जाते, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। स्कूल्स में बच्चे ज़रूर खेलते हैं, वो इतने थक जाते हैं कि आपको घर में आके अगर शिकायत करते हैं कि मुझे तकलीफ़ होती है तो आप उसे बॉदर नहीं करते। आप ये समझते हैं कि शायद बच्चा जो है एम ही बात कर रहा है, उसको कोई इशू नहीं हो सकता। लेकिन आपका बच्चा जो बार बार शिकायत आपसे कर रहा है, कहीं आपको एंकल में पेन के लिए बात कर रहा है, कहीं नी में अगर कोई दर्द के लिए बात कर रहा है, तो आप उसको ज़रूर सुने और इसको डॉक्टर के पास ज़रूर आप लेके जाएँ। वेरी गुड डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। ये तो खैर आप हैं या डॉक्टर शबाना जी हैं, हमेशा ये कहते हैं कि देखें आप एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर डेली बेसिस पे कोई चीज़ हो रही है डॉक्टर साहब तो फिर तो नेचुरली कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को। और ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि जो मोस्टली माँ है ना, बाप तो बेचारा नेचुरली उन चीज़ों को डील नहीं करते बच्चों को, और छोटी एज में तो नेचुरली लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। आजकल तो खैर बापों को ऐसे धंधे पे लगा दिया कि सुबह जाता है तो रात को 12 बजे ही आता है बेचारा, क्योंकि अब कैसे पूरा करेगा, क्या क्या पूरा करेगा। खाने की चीजें तो महंगी हो रही हैं, हमारे लिए हो रही है, लेकिन वैसे नहीं हो रही है। हमारे जो करता धरता लोग हैं उनकी नजर में तो कुछ भी नहीं हो रहा। पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी का तो इंतहा है, हर बार हर कोई ये कह रहा है। तो ये जो फादर है ना, ये इन चीजों को थोड़ा सा बेचारे मजबूर होते हैं, कभी कोई बात कर लेते होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन जो माएँ है ना, उनका फर्ज है कि अगर ये चीज हो रही है बच्चों के साथ तो प्लीज फॉर गॉड सेक ना, आप एक दो दिन तो ठीक है, वेरी गुड, आप कुछ अपना उनको जैसे हमारे यहाँ ऑयलिंग भी होती है, कुछ विक्स भी लगा देते हैं, लॉट ऑफ थिंग जो घर में टोटके होते हैं, लेकिन इसके बाद खुदा के वास्ते बच्चों को डॉक्टर को दिखाएं। ये बच्चे हैं, देखें ये हमारा मुस्तकबिल है कल का, इस पे अगर हम टाइम नहीं देंगे और इनको सीरियस नहीं लेंगे तो वी विल बी इन ट्रबल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये यहाँ से मुझे एक बात याद आई सर, एक्चुअली मेरी नवासी रात को आके रुकी, और छोटी आई थिंक शी इज नाउ 9 इयर्स ना। सुबह उठी तो वो एक्चुअली मैं निकल ही रहा था, तो मैंने महसूस किया कि वो थोड़ा सा लगड़ा के चल रही थी। तो मैंने कहा बेटा ये क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? कह रहा वो सुबह उठती तो मेरे पैर में ये दर्द रहता है। ये आज की ही बात है, और जज़ाकल्लाह खैर सर, इतना अच्छा टॉपिक आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई? मैंने कहा अच्छा मेरी बेटी जो है ना वो थोड़ा देर से आ रही है आज, तो मैंने कहा ठीक है आने दो, मैं पूछता हूँ कि ये क्या है। हाँ। आपने बिल्कुल सही कहा सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि माएँ मोस्टली जो ना इन चीजों को बड़ा इजी लेती है। आपने भी पहले ये कहा कि इन चीजों को हमें नोटिस लेना चाहिए, और इस पे बड़ा सीवियर नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये जो टॉपिक आज का है, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच सर यूट्यूब, तो मतलब ये टॉपिक वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या वजह हो सकती है कि उसको ये मतलब अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना मेरी बेटी को? बिल्कुल बिल्कुल। हाउ सच वी आर रिस्पॉन्सिबल। देखिए, एक तो सबसे बड़े अच्छी बात आपने जो कही वो यही कि बाप आजकल इसलिए नहीं वो तवज्जो दे सकते जो महंगाई का हाल है, और फिर माएँ भी मतलब एक कहते हैं ना, जानते बूझते इंसान आंखें बंद करता है, क्योंकि उसको पता है हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल के अखराजात। सबसे पहले तो ये कि हॉस्पिटल लेके कैसे जाएं। बाप ड्यूटी पे जाते हैं, अगर कोई वर्किंग लेडी है वो भी ड्यूटी पे जाती है, और फिर जो कोई हाउस वाइफ है और बच्चे भी हैं, जाना मुश्किल होता है। तो इंसान थोड़ा सा कोशिश ये करता है कि हल्के कोई तरीका हो जिससे बच्चों को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। एक्सीलेंट, वेरी गुड पॉइंट जी, गो अहेड।
تو بات وہی ہوتی ہے کہ لیکن پھر بھی اویئرنیس دینے کا مطلب جیسے اب آپ نے بتایا کہ حالانکہ آپ کی بیٹی ایجوکیٹڈ ہے, آپ کی فیملی اتنی ایجوکیٹڈ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے ہم بچوں کو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں میں اتنی اس عمر میں کیا بیماری, جوڑوں کا درد اس عمر میں کیسے ہو سکتا ہے. نارملی یہی کہتے ہیں نا بچوں کو, اور ہڈیوں کی بیماری. میں خود دیکھیں نا, مطلب اب میں 40 سال کا ہو گیا ہوں نا ابھی تک بڑی مشکل سے, تو میں خود ریئلی جب ہم آف دا کیمرا بات کر رہے تھے, آپ نے کہا آرتھرائٹس کے بارے میں بات کریں کڈس کے, تو آئی گاٹ سرپرائز, یہ کیا بات ہوئی بھائی. تو ہمیں واقعی جانکاری نہیں ہوتی. اور یہ دیکھیں پروگرامز جو ہے نا, یہ چاہے کسی بھی چینل سے ہو, چاہے کوئی پروگرام ہو, آپ دیکھیں سیریسلی دیکھیں, نوٹ کریں, بڑی مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی کبھار بڑا کام آ جاتی ہے, اور یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں آپ سے, ان پوائنٹس کو نوٹ کیا کریں. اور دیکھیں چاہے بڑا ہو یا سینئر سٹیزن بھی اس طرح کی کنڈیشن سے گزرتا ہے, لیکن بچوں پہ ہم اس طرح فوکس کر رہے ہیں زیادہ کہ یہ ہمارا مستقبل ہے. جی اس پہ ہمیں جی بالکل. اور اچھا دوسری چیز یہ, جیسے آپ نے اپنی جو بتایا نواسی کا, تو اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آرتھرائٹس میں کیا کیا ہوتا ہے, کون سی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو ہے اس کی مینلی جو ہے وہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں جو جوینائل آرتھرائٹس ہے. سب سے پہلی جو ہے اس کو کہتے ہیں اولیگو آرٹیکولر آرتھرائٹس. اولیگو آرٹیکولر جوینائل آرتھرائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں لیس دین 5 مطلب 5 سے کم جوڑ جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں, اور بچوں کے بڑے جوڑ جیسے کہ گھٹنے کا جوڑ اور ٹخنے کا جوڑ جو ہے اس میں سوجن ہو جاتی ہے, اس کا سائز نارمل سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. یہ ہوتی ہے اس کی خاص پہچان. بڑے جوڑ جو ہیں وہ اس کے زیادہ انوالو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا تعلق جو ہے وہ ویژن سے بھی ہے, آنکھوں سے بھی ہے. اگر آپ اس کو انٹریٹڈ رکھتے ہیں تو لانگ ٹرم میں جا کے ان کی بصارت یا آنکھوں کی روشنی کے اوپر افیکٹ آتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ جو اس کی ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں پولی آرٹیکولر جوینائل آرتھرائٹس. پولی کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپل, بہت سارے. پولی آرٹیکولر میں بہت سارے جوائنٹ مطلب 6 سے زیادہ جوائنٹس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں, اور اسپیشلی چھوٹے جوڑ اور بائیلیٹرل یعنی دونوں سائڈ کے, دونوں ہاتھوں کے, دونوں پیروں کی انگلیوں کے جو جوڑ ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں. اور جو اس کی تیسری ٹائپ ہے وہ ہے سسٹمک جوینائل آرتھرائٹس. سسٹمک جیسے جو سسٹم میں آرتھرائٹس ہوتا ہے, جو سسٹم میں آرتھرائٹس ہوتا ہے اس میں آپ کے ڈفرینٹ آرگنز جیسے آپ کے لیور ہے, آپ کا لنگز ہیں, اور آپ مطلب آپ کے پھیپھڑے ہیں, اور اس کے بعد اسپلین تلی جو ہے سب سے امپورٹنٹ, اس کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوتا ہے. مستقل پرسسٹنٹ فیور جو ہے, بخار رہتا ہے بچے کو. اس کے علاوہ بچے کے جسم پہ جو ہے ریشز جو ہے وہ بھی نمودار ہوتے ہیں, اور اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے آٹو امیون ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے, یعنی آپ کے امیون سسٹم یا مدافعتی سسٹم سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ جو آرتھرائٹس ہے جو سسٹم میں ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کرانا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس کا جب آن سیٹ ہوتا ہے تو اس کا پروگنوسس یعنی اس کا صحیح ہونے کی جو شرح ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. یہاں ہم دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد سر کنٹینیو کرتے ہیں ود ریسپیکٹ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں. پلیز ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, اور پلیز فار گاڈ سیک تھوڑا سا سیریس ہو جائیں. چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے کڈز آرتھرائٹس کے بارے میں, اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی, وہ تیسری والی جو بات کی نا, وہ تو مجھے بالکل ریئلی شاکڈ ہے فار می. آئی مین ریئلی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلا اسٹیج, دوسرا اور تیسرا جو ہوتا ہے, جو ہمارے انر جو ہمارے جتنے بھی آرگنس ہیں ان پہ بڑا اثر کرتا ہے. تو اس میں آپ کا کیا کہتے ہیں, لیور ہے, تلی ہے, اور بھی چیزیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آج تک جو ہم سمجھ رہے ہیں آرتھرائٹس جو ایک نارمل ہماری عام آدمی کی جو نالج میں ہے وہ یہ کہ ہڈیوں سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو سر یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اور بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر شبانہ نے جیسے کہا کہ امیون سسٹم آپ کا ویک ہوگا, امیون سسٹم ویک ہوگا. اور دوسرے بھی آرتھرائٹس کی جو بات کی, سویلنگ ہو جاتی ہے جو آپ کے جوڑوں میں,
وہ عام جوڑ سے تھوڑا سا سویلنگ موٹا جوڑ نظر آتا ہے آپ کے، خاص کر اینکل کا ہے، نی کا ہے. بائی لیٹرل بھی جوڑ بتائے دو سیکنڈ اس میں جو ایگزامپل دی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے سسٹم پہ جو افیکٹ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جوائنٹ سوج جاتے ہیں ان کے، اس کا مطلب ہے آپ کا وٹامن ڈی کم ہے، آپ کا وٹامن اے نہیں ہے، آپ کا آنکھوں پہ افیکٹ کرتا ہے. تو یقیناً آپ دیکھیں نا کہ لنکڈ آپ دیکھیں، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب آپ کو ڈراپ پلائے جاتے ہیں یا آنکھوں کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وٹامن اے ساتھ میں سٹارٹ کر دیتا ہے. اپنی مرضی سے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیو کے جب ڈراپ پلائے جاتے ہیں تو وٹامن اے کے ساتھ میں ایک ڈوز بھی دی جاتی ہے. تو اس لیے وہ لوگ جو بچوں کو ڈراپس نہیں پلاتے یا ایکچولی تو وہ امیون سسٹم کو آپ کے اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں اگینسٹ وہ ڈیزیز، تو آپ کو ہر اس پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے جو آپ کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ہم لوگ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خاص کر وہ لوگ جو جن کے بچے جو ہیں غربت، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ماں باپ جو ہے اگر دونوں ہی کمانے والے ہیں تو بچوں کو کیسے آپ دیکھیں گے. تو خاص کر والد جو ہیں مہنگائی کے دور میں جب باہر رہیں گے تو وہ اس پریشانی میں لگے رہتے ہیں. حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، کچھ سازگار نہیں ہیں ہماری، خاص کر وہ عوام جو بہت ہی غربت کے مڈل طبقے کے حالات صحیح نہیں ہے. تو وہ بھی غربت میں آ گئے، تو مڈل تو رہا ہی نہیں. مڈل سے مراد ہے کہ ایک تو بالکل نچلا طبقہ ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے ویری فریکوینٹلی. ان کو تو کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں. وہ مر رہے ہیں جو مڈل ہیں. پڑھائی مہنگی ہو گئی اب تو کیری آن سر. وائٹ کالر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پستا ہے. اس لیے کیونکہ ایک آپ نے جیسے کہا نا کہ ایک ہاتھ پھیلانے والا ہے، لیکن وہ جو جس کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے، تکلیف میں رہتا ہے، اس کے باوجود وہ کسی سے ذکر نہیں کرتا. تو دیکھنے کی ضرورت تو یہی، اسلام تو اسی کو کہتا ہے کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں. وہ لوگ جو آپ سے تقاضا نہیں کرتے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، تو آپ نے ہیلپ تو کرنی ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ سر دیکھیں ایک سیکنڈ، ایکچولی جو کنڈیشنز چل رہی ہے نا ہماری، ہم جس اس میں رہتے ہیں ایریاز میں، وہاں ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. بلیو اٹ اور ناٹ، وہ ساری کیٹیگری ڈسٹرب ہے اس وقت بری طرح سے. اب ہم ایک دوسرے، تو یہ تو ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں، یعنی ان کے علم میں بات ہے، کیوں نہیں ہے، سب جانتے ہیں. they know better than us. بات جب ہمارے پر گزر رہی تو ان کو پتہ ہے. تو ان کو سمجھنا چاہیے نا کہ ان کے حالات کیسے ہم نارملائز کریں. they know everything. جی آپ دیکھیں، ایک بہت عام سی ایگزامپل ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بلون میں ہوا بھرتے جا رہے ہیں. یہ سمجھ لیجئے آپ بلون میں ہوا بھرتے جا رہے ہیں، آپ ایک دفعہ اور اس میں ہوا تھوڑی سی بھرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں پھٹے گا. آپ ایک دفعہ اور بھرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ایک دفعہ نہیں پھٹے گا، لیکن اینڈ تو ہونا ہے، اور اس وقت پھٹنے کے قریب ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اللہ حافظ فرمائے سر، آپ نے بہت اچھی بات کی، قسم سے. تو اس وقت آپ گورنمنٹ شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ اس میں ہوا اور بھری جا سکتی ہے، اس میں مزید ہوا نہیں آ سکتی. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں مزید ہوا بھری جا سکتی ہے. اس بلون میں جو اس وقت ہماری عوام ہے، اس میں اگر جیسی تھوڑی سی اور ہوا بھری تو یہ بلون پھٹ سکتا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم کہاں تک افورڈ کریں گے؟ ہم نہیں افورڈ کر سکتے. بہت مشکل ہو گیا ہے، اور یہ واقعی دیکھیں صاحب اقتدار کو بالکل سیریسلی بیٹھ کے سوچنا چاہیے. اختلافات کو ختم کریں، مل کے بیٹھ جائیں ملک کی بہتری کے لیے. دیکھیں عوام ہے تو ملک ہے، ورنہ معاف کیجیے گا اگر ہم کب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. لانگ ٹائم 2-3 سال ہو گئے ہم اسی عام آدمی بیچارہ امید لیے بیٹھا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے. لیکن بہت صحیح بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ بلون اب پھٹنے والا ہے. اس سے پہلے خدا نہ خواستہ بہت ہی حالات خراب ہو، اس طرف توجہ دینی چاہیے. امیڈیٹلی مل کے بیٹھ جائیں. دیکھیں آپ لوگ، یو پیپل آر کمپلیٹلی آتھورائزڈ. قوم نے آتھورائز کیا ہوا ہے، لیکن قوم چاہتی ہے کہ آپ مل کے بیٹھیں، آپ مانیں ایک دوسرے کو، آپ ایک دوسرے کی عزت کریں. عوام کے لیے، ملک کے لیے چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. بہت بنا لیا، اب بیٹھ جائیں. تو اچھا، بات تو کہیں کے کہیں نکل گئی، لیکن بات ہم کر رہے تھے کہ بچوں کے آرتھرائٹس کے امیون سسٹم کی بات کر رہے ہیں. تو امیون سسٹم اسٹرانگ جب بھی ہوتا ہے جب آپ ان کو ہیلدی چیزیں دیتے ہیں. تو جب ہیلدی چیزیں خریدنے کی استطاعت نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ بچے تو جنک فوڈ ہی کھائیں گے. یہ بھی ایکسٹریملی سوری، یہ بھی جو اگر مطلب آرتھرائٹس جو 3rd اسٹیج ہے، جو ہمارے انر آرگنز کے اوپر، اس پہ بھی امیون سسٹم ہی آ رہا ہے. جی بالکل. جی کیری آن. اور اس لیے کہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا تو آپ کی جسم جو ہے، آپ کے اندر جو مدافعتی نظام ہے وہ فائٹ کے قابل ہوتا ہے. لیکن بچوں کو جب ہیلدی چیزیں نہیں ملیں گی. پنجاب سائڈ پہ ایک چیز میں سن رہا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے کہا کہ میں جتنے بھی ہمارے جو سکولز کے بچے ہیں ان کو ہم دودھ
जिया करेंगे। मुझे याद है कि मेरी वालदा कहा करती थी, मेरी अम्मी के वक्त की बात है, कि जब हम खेला करते थे, मतलब वो जो खिलाड़ी थे जितने भी, या इसके अलावा जितने भी स्कूल्स में बच्चे हुआ करते थे, ये बहुत पुरानी बात है, अम्मी जी अम्मी के वक्त की। जी तो वो कहती थी कि हमें दूध बकायदा पाउडर फॉर्म में हमें दूध मिला करता था, तो उसको हम उस वक्त सब बच्चों को दिया जाता माशा था। तो ये शायद ऐसा काम करने के लिए, कल मैं शब्बर जैदी जो हैं उनका प्रोग्राम एक जगह सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप स्कूल के बच्चों को तो वो दूध देंगे, लेकिन जो 3 करोड़ बच्चे स्कूल में ही नहीं जाते तो उनको क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, चीज़ है। उनका दूध पी लेंगे, इससे ये तो कोई बात ही नहीं है ना। नहीं, देखिए बात आप, वही है, देखिए बात ये है कि हमें वो सिस्टम लाना चाहिए कि हमें पिलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। माँ-बाप खुद ही उस चीज़ को अफ़ोर्ड करें, असल चीज़ ये है ताकि नहीं नहीं उनका नहीं जो सर, फिर सिस्टम। मोहताजी खत्म हो जाएगी। नहीं सर, ऐसी बात ना किया करें आप, ठीक है। आप मोहताज होंगे तो आप सही रहेंगे। आप क्या, देखिए आप हमेशा जो है ना, मतलब चले छोड़े अब, हाँ वही आप वाली बात कि हम कहीं और निकल जाते हैं। सर 2 मिनट आप मुझे दीजिएगा, इससे पहले कि वो डॉक्टर साहब गुस्से में आके उठ के चली जाए, प्रोग्राम नहीं कंटिन्यू कर मैं लें। आपसे सिर्फ एक चीज ऐड करूंगी कि वो आप करें लोगों आप। ने जैसे कहा कि बलून जो है वो फटने वाला है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर इंसान कुछ नहीं भी कर सकते, मतलब लोग बेचारे इतने मजबूर हो गए हैं, उनकी कमर टूट गई है कि वो बिल्कुल कुछ करने के लायक ही नहीं रहे, और वो ये सोचते हैं कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो शायद इससे भी ज्यादा जाएं, इतने डर गए ये अवाम तो। लेकिन एक जात है जो ऊपर बैठी हुई है, अल्लाह बेशक, की। सुभान अल्लाह, जब वो जल्द जब उसके ने किसी की फरियाद सुन ली या किसी की आहोजारी अल्लाह ताला को ऐसी लग गई, उसके कहते हैं फिर अल्लाह का की जो है वो तो इंसाफ कोई भी नहीं उसको फेस कर सकेगा। अभी तो फिर भी हमारे पास वक्त है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें, मिलें। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बड़ा मिसहैप हो जाए अल्लाह की तरफ से कि इंसान संभल ही ना पाए। कल मैं देख रही थी टीवी के ऊपर कि बजट पे पैसों पे बात कर रहे थे, वो कह रहा था कि मेरी तनख्वाह पूरे महीने की, एक लड़का सिर्फ 13,000 है, मेरे माँ बाप भी हैं उसमें, मेरे बच्चे भी हैं, कह रहा है 15,000 तो मेरा बिजली का बिल आया है, तो मैं इसको कहाँ से दूं। कह रहा है ऐसा है कि मैं एक गुर्दा बेच देता हूँ अपना, तो मेरे 2 और महीने नहीं, रो भी रहे थे वो, रो यकीन रहे जाने थे इस- सर, बुजुर्ग लोग। वो अपने अपने आप को बेच दे ना, गुर्दा गुर्दा क्या होता है? नहीं, वो छोड़ कह रहे दे। हैं 2 महीने बाद तो बिल तो अदा हो जाएगा, 2 महीने हम अपने बच्चे, उसके बाद फिर हम नहीं रहेंगे। आप अंदाजा करें, मैं मतलब हम जैसे लोगों की आंखों में अच्छा, एक आंसू आ चीज गए। ये है कि देखिए हनी मोहम्मद साहब, असल चीज ये है कि ये ऐसा लगता है कि जैसे लास्ट मूवमेंट चल रही है, हाँ कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता होने वाला है, बहुत बूढ़ा डर लगता आदमी रो है। रहा है अल्लाह, इतने हमने तो। देखा है कि इंटरव्यू देते हुए बहुत सारे बूढ़े लोग भी रो पड़े, आप यकीन जाने बहुत तकलीफ होती है। हम बस अपने सर, बच्चों अल्लाह को ताला कैसे देखें? आफियत फरमाए। डॉक्टर साहब ने जो बात जो इंतहा है कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला की तरफ से कोई मामला हो गया ना, तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो मतलब फर्स्ट और सेकंड भी जो आपने चीजें बताई हैं जी वो जी भी बड़ी खतरनाक हैं, और बिल्कुल। लेकिन जो थर्ड वाली पे मैंने जो बात की डॉक्टर साहब से कि मतलब इस पे हमारे इनर ऑर्गन्स का जो होना ना, तो अब ये बीमारी को हम मतलब कहाँ से पकड़े कि ये उस हद तक ना जाए? अच्छा देखिए, सबसे पहले जैसे आपने खैर शायद सुना हो, हमने आर्थराइटिस पे बात पहले भी की थी, जो बड़ों में भी होता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, जी जी रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये सारे ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं। ऑटो इम्यून यानी हमारा सिस्टम ही हमें डैमेज कर रहा होता है जॉइंट्स को। बच्चों से शुरू होते हैं। अगर आपके बच्चे को ऐसा हो रहा है कि 6 हफ्ते हो गए, उसको बुखार है, जोड़ों में दर्द है, और आपका बच्चा कंप्लेन कर रहा है, उसको भूख नहीं लग रही, उसको बुखार रह रहा है, या फिर अगर उसको सिस्टमिक है, बॉडी पे उसके रैशेस, तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर उसकी असेसमेंट करेगा। अगर आपका डायग्नोज हो जाता है शुरू में, तो आपका बच्चा बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर अनट्रीटेड रहे, आप सिस्टमिक को छोड़ें, अगर हम पहले वाले की भी बात करते हैं, ओलिगो आर्टिकुलर की, तो उसमें भी आपकी आई साइट, बच्चों की विजन जा सकती है। आप सोचिए, आर्थराइटिस देखने में छोटी सा बीमारी लगती है, लेकिन अगर हम बड़ों के आर्थराइटिस की भी बात करें, 100 से ज्यादा अकसाम है आर्थराइटिस की। ओहो, तो हम मतलब अवेयरनेस, चले ठीक है, आप डॉक्टर नहीं है, आपको इतनी अवेयरनेस की जरूरत नहीं, लेकिन जो बेसिक, जो बहुत कॉमन है, हम लोग जो यहाँ जो शेयर कर रहे होते हैं, हम वो चीज कर रहे होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसके बहुत ज्यादा केसेस आ रहे होते हैं हमारे पास, या हमारा इंटरेक्शन होता है इस तरह के पेशेंट्स में। तो आर्थराइटिस, जो जुवेनाइल आर्थराइटिस है, इवन के आपको पता है जुवेनाइल आर्थराइटिस तो है, रिसर्च ये कहती है जुवेनाइल पार्किंसन, जुवेनाइल का मतलब होता है बच्चों में, बच्चों में पार्किंसन भी अभी इस पे रिसर्च में आया है। बच्चों के ऊपर डायबिटीज, आपको पता है टाइप 1 डायबिटीज जो है वो, यानी बच्चे
جو ہیں ہمارے بہت اہم ہوتے ہیں اور ہم بچوں کو ان کو ہم بادر ہی نہیں کرتے. ہم سوچتے ہیں بچہ ہے اس کو کوئی بیماری کیسے ہو سکتی ہے, اس کے لیے ہم جو ہے وہ اتنے زیادہ وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ بچہ ایسے ہی کرا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کے اوپر شروع میں توجہ دیں, شروع میں اس بیماری کو ہم کنٹرول کر سکیں تاکہ یہ بیماری آگے نہ بڑھ سکے. نہیں, آپ نے پہلے ایک اچھی بات کی تھی کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ باپ تو بیچارہ صبح جاتا ہے رات کو آتا ہے کیونکہ حالات, ماں بھی اگنور یوں کر رہی ہوتی کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ قدم اٹھائے تو آگے اخراجات بہت ہو سکتے ہیں. بالکل یہی وجہ ایسا ہی ہے نا سر, تو اس لیے پھر وہ بھی بیچاری رک جاتی ہے. اور بچوں مطلب کیا دیکھیں کیا حال ہے ہمارے مطلب عوام کا نا, انبلیویبل. آئی مین مطلب ہم اپنے ہاتھوں سے موت کو گلے لگا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا سر کچھ. اور اس کے ٹیسٹ اگر آپ یہ ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز کے ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے ANA ٹیسٹ وغیرہ, مطلب وہ ایکسپینسو ٹیسٹ ہے نا. یا ایگزیکٹلی, نہیں مطلب نہ بھی ہو, مطلب آپ دیکھیں ایک آپ وہی آپ اگر گھر بنانا شروع کرتے ہیں آپ کا بجٹ ہوتا ہے 10 لاکھ کا, 20 لاکھ کا, 40 لاکھ کا, لیکن وہ آتے آتے پتہ چلا کہ بھائی وہ تو 70-80 لاکھ ہو گئے. تو مطلب بچہ اگر آپ لے کے جائیں گے تو پھر تو آپ کی کوشش ہوگی, ڈاکٹر نے اگر آپ کو ایک بات کہہ دی. اب اچھا ایک بات یہاں یہ بھی آتی ہے کہ نارملی ہم ڈاکٹروں کی باتوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, مطلب نہیں کرواتے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جیب بھی ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم وہ اخراجات بیئر کر سکے. کہاں سے کرے گا بہر آدمی؟ 13,000 والا آپ اس کو تو چھوڑیں گے تو پھر بیماری. ڈاکٹر صاحب آپ کو شاید یاد ہو ہمارے ہاسپٹلز میں مطلب گورنمنٹ میں جہاں ہوتے تھے کہ وہ ایک ہمارے پاس فیمیل آئی, ان کے بچی کو واکر کی کیا ویلیو ہے, 200-300 روپے کا ایک واکر ملتا ہے. تو وہ بچی کو بتایا گیا 12 سال کی عمر میں کہ اس کو واکر سے چلانا. ڈاکٹر شبانہ 200-300 کا تو اس وقت ملتا تھا جبکہ یہ کہاں میں اسی وقت کی بات کر رہی ہوں. تو تقریباً 2-3 ہزار. تو ایک آدمی ایک واکر نہیں خرید سکتا, ایک آدمی بینڈیج نہیں خرید سکتا, ٹیبلٹ نہیں. تو وہ بیچارہ پھر یہی سوچتا ہے کہ اللہ توکل ہے, اللہ نے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیماری کو دور کر دے. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بھی بیماری بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے. لیکن اس میں جب ہم یہاں رہتے ہیں اس ملک میں تو پھر ہمیں اتنی سہولت تو ہمارے لوگوں کو ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی, یہ ساری باتیں ہیں, یہ نوٹ ڈاؤن کرنے والی باتیں ہیں ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں ان کے لیے. دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ ہم باتیں یوں کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کو جانکاری دے رہے ہیں. کیونکہ بہت سی باتیں بہت ممکن ہے آپ کے علم تک یا آپ کی پہنچ تک نہ آئے. تو اس کے لیے تو بہتر ہے کہ آدمی جو ہے نا تھوڑا سا سمجھے ان چیزوں کو, نوٹ کرے. اور وہ لوگ جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں ان کا فرض ہے کہ ایسی باتیں اپر لیول تک پہنچائی جائیں. دیکھیں ہم سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو. ہم نہیں کہتے کہ آپ ہی کریں, ہم نے بھی کرنا ہے, ہمارا بھی بہت بڑا کردار ہے اس میں. لیکن کیا کرے آدمی, یہ حالات 13,000 والا آدمی, بچہ ہو یا بڑا ہو, 13,000 میں کیا ہوتا ہے. ایوارڈز ملتے ہیں بڑی بڑی پرسنالٹیز کو. میں تو کہتی ہوں ان لوگوں کو ایوارڈ ملنے چاہیے جو اتنے اپنی زندگی کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں اس ملک میں رہتے ہیں. ارے ان لوگوں کو زندہ ہی رہنا چاہیے. یا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. پلیز کہیں جائیے گا مت. ویلکم بیک. تو دیکھیں باتیں ہو رہی ہیں, مقصد ایک ہی ہے کہ بہتری ہو ہمارے پیارے ملک کی, ہم سب کی, پوری انسانیت کی. اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, ہم سب نے جڑے رہنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب یہ چیزیں ہیں, ان سے جو ذہن میں بات آتی ہے ہمارے نا کہ مطلب ہمیں چیزوں کا خیال رکھنا ہے, ان بیماریوں کو. اور اس کے دیکھیں اور بھی کوئی تھوڑے بہت طور طریقے ہیں. جیسے ایک زمانے میں جس کو ہم اسٹارٹ لے سکتے ہیں, اگر مطلب حالات ایسے ہیں تو تھوڑا سا ہم جو ٹوٹکے ہیں نا ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ, اس کا کوئی ایسا ہے کہ اگر یہ جیسے آپ نے کہا کہ جوڑوں میں سوجن آ جاتی ہے, تھوڑے سے زیادہ بچوں کی بات کر رہے ہیں, تو اس کو اس پہ کیا کوئی مالش وغیرہ کا کوئی ہے یا ایسا کوئی سسٹم یا کوئی چیز other than medicine؟ جی سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ جوڑوں میں سویلنگ آ جاتی ہے, جس کو آپ نے ریپیٹ کیا, پہلے ہم ذکر کر رہے ہیں. اور جوڑوں میں اگر سویلنگ ہوگی تو آپ کے قد میں فرق آئے گا. سب سے پہلے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے, کیونکہ جوڑ جو ہیں وہیں سے قد بڑھتا ہے.
تو اگر جوڑوں میں سویلنگ ہونی شروع ہو جائے گی تو آپ کی ہائٹ میں فرق آئے گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی ہائٹ بھی چھوٹی رہ جائے گی. بچوں کی آپ نے اسپیشل دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے بڑوں کی ہائٹ زیادہ ہے, بچے آپ کی چھوٹی ہائٹ کے ہیں, تو کیا وجہ ہے, اس کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ کیونکہ امیونٹی جو ہے بہت زیادہ سپریس کرتی ہے آپ کے, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں آپ کے جو آپ باہر سے جو آپ شاپر بیگ میں یا پلاسٹک تھیلیوں میں آپ کھانا لے کے آتے ہیں گرم گرم, اس سے بھی بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. آپ یہ میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا پروگرام میں کہ ایک ماں جو بچے کو جنم دیتی ہے وہ پلاسنٹا سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ بچہ, تو پلاسنٹا سے ایک ٹیشو لیا گیا, اس کی اسٹڈی کی گئی. تو یہ ایک ابھی پچھلے دنوں بہت زیادہ وائرل ہوا تھا, یہ میں نے بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا. جب اس پلازنٹا سے بلڈ کا سیمپل لیا گیا تو پتہ چلا کہ اس میں انڈسٹریل کیمیکل ہیں, بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور وہ انڈسٹریل کیمیکل اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پلاسٹک کی چیزوں میں ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کے ماں کے خون میں شامل ہوتا ہے, اور یہ نہایت ہی خطرناک ہے. یہ آپ کا B1 کم کرتا ہے جس سے لیکی گرڈ ہو سکتا ہے. لیکی گرڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پرفوریشن ہو سکتی ہے آپ کے معدے میں, اور ایون کہ لیکی برین بھی ہوتا ہے. تو لیکی برین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے برین تک یہ جا سکتا ہے. جب آپ کا برین صحیح فنکشنل نہیں ہوگا, آپ کا امیون سسٹم پھر کیسے کام کرے گا؟ جب آپ کے پاس پراپر جو ڈائجسٹ چیز ہونی چاہیے وہ انڈائجسٹڈ چیز جو ہے آپ کے لیور میں جانی شروع ہو جائے گی, آپ کے معدے سے خون میں جانی شروع ہو جائے گی, تو ساری بیماریاں یہیں سے جنم لیتی ہیں. تو جو جنک فوڈ ہم کھاتے ہیں, بچے بیٹھے رہتے ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے, واک نہیں کرتے, تو یہ ساری بیماریاں وہاں سے جنم لیتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ لوگ جو بڑے اس وقت سن رہے ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ تو باہر گھومتے تھے, پھرتے تھے, کھیل کود میں حصہ لیتے تھے. ہمارے بچے کیوں ایکٹیو نہیں ہیں, کیوں کھیل میں حصہ نہیں لیتے؟ اگر وہ بہت زیادہ ان ایکٹیو ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مسلز ویک ہیں, اور ان کے مسلز کی اسٹرینتھن کی جو چیزیں ضروری ہیں, ان کو دودھ کی ضرورت ہے, دودھ لیکن مہنگا ہے, اور ان کو انڈے کی ایک ضرورت ہے, ضرور ہے. آپ بنانا بھی لیجئے, ان کو صحیح سے ناشتہ کرا کے بھیجیے. سکولز میں جب جائیں گے تو تھوڑی سی ان کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو ان کا جی لگے گا گیمز میں, تو وہ گیم کھیلیں گے تو یقیناً ایکٹیو رہیں گے, اور ساری بیماریاں جو ہیں آپ کو ایکٹیو رہنے سے آپ اس کے خلاف فائٹ کر سکتے ہیں. ویری گڈ. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں الحمدللہ, ہمیں بھی توجہ دینی ہے اپنے بچوں کو, ٹائم دیں تھوڑا سا. نیچرلی اگر فادرز اف دے آر بزی, نو پرابلم, کوئی ایشو نہیں ہے. مائیں تھوڑی سی کبھی کبھار ان کو آؤٹنگ کرا لیں, مطلب قریب میں کوئی نہ کوئی جگہ تو ہوگی, مطلب یہ کہ گھر میں بھی ان کو تھوڑا ایکٹیو رکھیں, آپ دیکھتے رہیں. آپ اگر کنٹینیوسلی بیٹھیں تو ان کو اٹھا کے کوئی کام دے دیں, ایسے ہی دے دیں. دیکھیں یہ ہم سب نے کرنا ہے. اب اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ساری چیزیں کسی کے اوپر ڈال کے اور پھر اپنے آپ کو ریلیز کر دیں اور ٹھیک ہے وی آر ناٹ ریسپانسبل, ہمارے پاس حالات ہی نہیں ہے. گھر میں تو آپ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ. تو دیکھیں ایوری تھنگ از پاسبل وین دیر از اے وے دیر از اے ول, ایسا ہی ہے نا. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ہمیں کرنی ہے. ہاں, وین دیر از اے ول دیر از اے وے. سوری, جزاک اللہ خیر سر. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہے, اور ہم خود کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے, اور یہ مائیں کردار ادا کر سکتی ہیں. بچے اب ٹھیک ہے ایکٹیویٹی کی کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ ان کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے تھوڑا سا گھر میں ہی ایکٹیو کروا لیں, ان کو ایکٹیویٹی کروا لیں. سوری ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ ٹائم بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہا, بھاگ رہا ہے بری طرح سے, اور واقعی یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بچوں کو آخر ہم کیسے ان بیماریوں سے دور رکھیں؟ دیکھیں مینلی جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں, جیسے آپ نے کہا کچھ ایسی ریمیڈیز ہونی چاہیے, کچھ ایسی پریکاشنز ہونی چاہیے. اگر آپ لوگوں کو کوئی جینیٹک پرابلم ہے, اگر کسی کے بچوں مطلب فیملی میں یہ ہے کہ آپ کے جینز میں یہ ہے کہ آرتھرائٹس ہے, آپ کو شوگر ہے آپ کو, یا پھر کینسر ہے, اس طرح کی اگر کوئی بھی بیماری آپ کی فیملی میں ہے تو آپ کے بچے بھی اس میں رسک پر ہو سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ کوئی اس طرح کی کمپلین کرتا ہے, جیسے ہم آپ کو گائے یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے, جوائنٹ پین میں کیا ہوتا ہے, تو آپ نے فوری طور پہ جو ہے اپنے بچوں کی بات سننی ہے, ڈائگنوسس کرانا ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ دینا ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں, بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر آپ بہت زیادہ زور دیں, ایکسرسائز کے اوپر زور دیں, اسپورٹس کے اوپر زور دیں. اس میں سے ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کا میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے, آپ کے مسلز گروتھ کرتے ہیں, آپ کے جوائنٹس مضبوط ہوتے ہیں, تو کچھ بیماریاں 50% اس طرح ختم ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ پیسچرائزڈ اور پروسیسڈ فوڈ جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کی زندگی سے نکال دیں.
उससे एक तो आपका खर्चा कम होगा, दूसरा ये कि इससे एसिडिक फूड, एसिड प्रोड्यूस करते हैं ये सारी चीजें खून के अंदर, और जब एसिड खून में प्रोड्यूस होता है तो एसिड जो है वो खून जो है वो हड्डियों को खोखला करना शुरू कर देता है, इससे भी आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, जॉइंट पेन होता है। तो कोशिश करें कि ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं, और आप कोशिश करें कि ये सारी चीजें आप अपने बच्चों के साथ करना शुरू करें ताकि उनको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल दे सकें। दैट्स ग्रेट। बात वही है कि इग्नोर ना करें आप बच्चों को, उनकी बातों को तवज्जो से सुने, उसमें आप कोशिश भी करें। सर कोई फाइनल? जी बिल्कुल, और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बात यह है कि अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको फैमिली से मिलती हैं, आपके हेरिडिटरी हैं, तो वहाँ आप उसको 70-75% आप कम कर सकते हैं अगर आप कज़न मैरिजेस नहीं करते। तो ये सारी जो बीमारियां, आर्थराइटिस है, हार्ट अटैक है, शुगर की बीमारी है, इवन के पार्किंसंस, और इस तरह बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपको आपकी फैमिली से मिलती हैं, लेकिन अगर आप कज़न मैरिजेस से अवॉइड करते हैं तो 75% रिस्क आपको कम हो जाता है। तो इसलिए एहतियात कीजिए, ख़ासकर वो लोग जिनकी फैमिली टू फैमिली ये कुछ बीमारियां चलती आ रही हैं, उनको चाहिए कि आप कज़न मैरिज से थोड़ा सा एहतियात करें। दैट्स ग्रेट, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, कजन मैरिज। बट नहीं आओ, वही है कि आप पहले, अगर ऐसा भी होता है, अगर ऐसा हो भी जाता है या करना भी चाह रहे हैं आप, तो आप टेस्ट वगैरह करवा लें। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह अल्लाह खुश रखे, आपको अजर दे, टाइम देते हैं आप लोग। सर थैंक यू वेरी मच ऑल्सो। बस बात वही है कि आप बच्चों को इग्नोर ना करें, और ऐसा नहीं है, हम घर में भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हमें करना है मिलकर कोशिश बेहतरी के लिए, हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए, और हमारा मुस्तकबिल इन बच्चों से जुड़ा हुआ है। और ये बीमारियां छोटी छोटी जो है ना, जब इग्नोर करते हैं, बच्चों को इजी लेते हैं कि नहीं अभी तो बस बोलता ही रहता है, इसको कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा ना करें प्लीज, फॉर गॉड सेक। उनकी बातों को सुने, अगर कोई कंटिन्यूटी है किसी कंप्लेन में। बाकी अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह बड़ा एहसान करने वाला है। हमारी कौम को अल्लाह ताला ने बड़ी कुव्वत दी है, हमारे बच्चों को भी इंशाअल्लाह वही कुव्वत होगी। टैलेंट तो हमारा इतना है कि सुभान अल्लाह। यही वजह है कि दुनिया हमसे थोड़ा सा एहतियात करती कि नहीं, इनको थोड़ा अगर आज़ाद छोड़ा गया तो ये पता नहीं क्या कर जाएंगे, और इसमें कोई शक भी नहीं है। अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क को आबाद रखे, हम सबको मिलजुल कर इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने की तौफीक दे। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।